بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داود شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں بچے رو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ یہ میرے نور نظر کیوں رو رہے ہیں؟ یہ میرے لخت جگر کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، الجوع، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکل گئے تو بازار میں ایک دینار گرا ہوا کہیں پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر گھر لے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری صورتحال بتا دی کہ اس طرح میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے یہ دینار، یہ پیسے پڑے ہوئے ملے ہیں، لے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری صورتحال بتائی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ فلاں یہودی کے پاس جائیں اور ہمارے لیے آٹا خرید کر لائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، دکاندار تھا وہ، اور اس سے آٹا خریدا۔ تو یہودی نے ایک بات کہی کہ انت ختن ھذا الذی یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس آدمی کے داماد ہو جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول قرار دیتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں۔ تو یہودی نے دینار بھی واپس کر دیا اور مفت میں آٹا بھی دے دیا کہ آٹا میری طرف سے لے کر جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری صورتحال بتائی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ان کو بھیجا کہ اب فلاں قصاب کے پاس جاؤ اور ہمارے لیے ایک درہم کا گوشت لے کر آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قصاب کے پاس گئے اور ایک درہم کے گوشت کے بدلے ایک دینار بطور رہن رکھوا دیا، امانت کے طور پہ قصاب کے پاس رکھوا دیا، اور قصاب کو کہا کہ جب ایک درہم میں لے کر آؤں گا تو اپنا یہ دینار لے کر چلا جاؤں گا، اور ایک درہم کا گوشت گھر لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آٹا گوندا، گوشت کی ہانڈی چڑھائی، روٹیاں پکانے لگیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اندازہ تھا کہ جیسے میرے گھر میں غربت ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بیٹے حسن و حسین بھوکے ہیں، ویسے ہی میرے شان والے ابا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تو فقر و فاقہ ہے، اور میرے ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے سے ہوں گے، بھوک کی شدت میں ہوں گے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے کر آئیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا ماجرا سنایا کہ اور بولی کہ یہ کھانا ہمارے لیے، یعنی ایسے بتایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ گھر آئے تو بچے رو رہے تھے، پوچھا کیوں رو رہے ہیں، میں نے بتایا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، باہر نکلے ان کو ایک دینار ملا اور اس طرح جو ہے یہ میں نے ان کو یہودی کے پاس بھیجا، اس نے آٹا مفت دے دیا، پھر قصاب کے پاس بھیجا، وہاں رہن رکھوا کر یہ گوشت لے کر آئے، اس طرح میں نے کھانا بنایا۔ تو یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ اگر یہ کھانا حلال ہے تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو سن کر فرمایا، کلو بسم اللہ، کھاؤ اللہ کا نام لے کر کہ یہ تمہارے لیے بھی، ہم سب کے لیے حلال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے میں شریک ہوں گے اور سب لوگوں نے ایک دسترخوان پر مل بیٹھ کر خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ابھی یہ حضرات فراغت کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان آدمی اللہ اور دین اسلام کا واسطہ دے کر
باہر گلی میں آواز لگا رہا تھا، اپنا گمشدہ دینار طلب کر رہا تھا کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، اگر میرا دینار کسی کو ملا ہو، کہیں گرا ہوا تو وہ مجھے دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، اس کی آواز کو سنا، تو اس نوجوان کو بلایا اور اس سے دینار کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ تو اس نے بتایا سقط منی فی السوق، دینار مجھ سے بازار ہی میں گر گیا تھا، اور یہ وہی دینار تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کر لے کر آئے تھے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاب کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا قصاب کو جا کر کہو کہ وہ دینار واپس کر دے اور اس 1 درہم میرے ذمے قرض لکھ لے، میں بہت جلد اس کا یہ 1 درہم کا قرض اتار دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاب سے 1 دینار واپس لائے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو واپس کر دیا۔ اب یہاں پر جو بات اصل بتانے کی ہے، ایک تو محرم کے حوالے سے، چونکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو لخت جگر ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت، تو اس مناسبت سے یہ قصہ میں نے سنایا۔ تو اس میں جو اصل نقطہ بتانا تھا، جو لب لباب تھا، جو اس پورے واقعے بتانے کا جو مقصود تھا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں آج دنیا کہتی ہے کہ جناب ہم داماد کے گھر میں کبھی قدم ہی نہیں رکھیں گے، ہم اپنی بیٹی کے گھر میں ایک لقمہ بھی ہمارے لیے کھانا اور ایک گھونٹ پانی پینا ہمارے لیے حرام ہے، اور ہم نہیں پیتے اور نہ ہم پئیں گے۔ نہ آج کل یہ ہم سب کے بہت سارے لوگوں کی یہ باتیں چلتی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں کر کے بتایا کہ بیٹی کا گھر بھی اپنا گھر ہے، داماد کا گھر بھی اپنا گھر ہے، یہ کسی غیر اور دشمن کا گھر نہیں ہے۔ کہ اس واقعے میں صاف نظر آ رہا ہے کہ بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر ہے، اور داماد حضرت علی بھی موجود ہیں، اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے، نواس حسن بھی موجود ہے، نواس حسین بھی موجود ہے، اور نانا محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے۔ سب مل کر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور پیار تھا۔ حضرت فاطمہ شکل و صورت میں اور عادات میں، اطوار میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ان چیزوں میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ تو اس لیے یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے، ہمیں بتلایا گیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں جی بیٹی کے گھر پانی نہیں پینا چاہیے، کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ سارے ہندوانہ رسوم ہیں، یہ سارے غیر مسلموں کی باتیں ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام تو محبت، مودت، بھائی چارہ اور یہ اس طرح کی جو ہے فضا پیدا کرتا ہے، اور یہ چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو بیٹی کھڑے ہو کر اپنے والد کا استقبال کرتی اور پیشانی پر بوسہ دیتی اور اپنے والد کو اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور جب بیٹی چل کر اپنے والد کے گھر جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرحباً یا بنتی فرماتے، مرحبا اے میری پیاری بیٹی، اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتے، کھڑے ہو کر اپنے بیٹی کا استقبال فرماتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تو یہ اتنا خوبصورت واقعہ اور اس میں اتنے سارے ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔